دیکھا آگ جل رہی ہے، دیگیں چڑھائی گئی ہیں، تو آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا پکایا جا رہا ہے؟ عرض کیا گیا حضرت خیبر کے فلانے قلعے سے گدھے مل گئے ہیں، وہ سارے ذبح کر کے ہم نے دیگوں میں بھر دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا ان اللہ حرم لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ نے گھروں میں رہنے والے گدھوں کا گوشت حرام کر دیا۔ چنانچہ صحابہ نے بھوکا ہونے کے باوجود وہیں وہ دیگیں الٹ دی، اور الٹنے کے بعد پھر صحابہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیگیں بھی پھینکنی ہیں یا دیگیں رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابتدا میں دیگوں کو بھی پھینک دو۔ پھر کس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صاف ہم کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آواز آلے کا، اچھا چلو صاف کر سکتے ہو، اب پھینکو مت، لیکن گوشت حرام کر دیا۔ تو جس خیبر میں اللہ کے نبی نے گوشت حرام کیا، میرے ایک دوست نے بتایا جو کشمیر کے ہیں اور وہیں خیبر میں وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، کہنے لگا جناب میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے جس کو دائرے میں بند کر دیا گیا کہ اس جگہ وہ دیگیں الٹ دی گئی تھی، اسی خیبر کے پاس میں مصر کی حکومت قانون بنا رہی ہے کیا صاحب گدھوں کا گوشت کھایا جائے کیونکہ گائے کا گوشت کم پڑ گیا، اور یہاں قانون بن رہا ہے کیا صاحب گائے کا گوشت مت کھاؤ۔ انسانوں کا حال ایسا ہی ہے۔ تو ایمان مسلمانوں کی ڈیوٹیاں دو ہیں، نمبر ایک خود اسلام پر چلیں، اور نمبر دو اسلام دوسری قوموں تک پہنچائیں۔ آج کے دنیا کے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت صرف اتنا سمجھتے ہیں مسلمان کلمہ یاد ہے یا نہیں، اس کے علاوہ وہ نہ یہ جاننے کو تیار ہیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، نہ یہ پوچھنے کو تیار ہے کہ مسلمان کو کیا کرنا ہے اور کن سے بچنا ہے، نہیں، اکثریت اس کی۔ اس کے بعد جو اسلام کے قریب ہیں، یہ اسلام کے قریب والوں کی بھی ایک قسم وہ ہے جو کہتے ہیں بس اسلام نام ہے، ہم نے نماز پڑھ لی ختم، ہمارا دین اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ باقی ساری زندگی بے دینی کی گزر رہی، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، مگر ان کا دین اسی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سماجی زندگی میں اسلام ہے یا نہیں اس کی پرواہ نہیں، معاشرتی زندگی میں اسلام ہے یا نہیں اس کی بھی پرواہ نہیں، معاشی زندگی میں حلال و حرام کی اس کی بھی پرواہ نہیں، اسلامی اخلاق ان کی زندگی میں ہے اس کی بھی پرواہ نہیں، سیاست میں اسلام ہے یا نہیں اس کی بھی پرواہ نہیں، معاملات میں اسلام ہے یا نہیں اس کی بھی پرواہ نہیں، بس وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس عبادات ہیں، ہم ایسے بنے مسلمان مکمل۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہم کو عبادات بھی ہونی چاہیے اور ساتھ میں کم سے کم معاشرتی زندگی میں اسلام رہنا چاہیے، بچوں کو ہم کلمہ بھی پڑھائیں گے، ان کا ختنہ بھی کریں گے، ختم شریف بھی پڑھائیں گے، یہ چند چیزیں بس اتنا ہی ان کا اسلام ہے، اس سے آگے نہیں۔ کچھ مسلمان وہ ہیں کہ نہیں صاحب حلال و حرام میں بھی دیکھنا چاہیے، حرام ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے، حلال رہنا چاہیے، بہت تھوڑی تعداد ایسی ہے، لیکن ان میں بھی سے ایسے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں عبادات کا اسلام بھی ہے، معاملات کا اسلام بھی ہے، مگر اسلامی اخلاق انہیں سنا بھی نہیں وہ اسلامی اخلاق کیا ہے۔ وہ کبر میں مبتلا، حسد میں مبتلا، غفلت میں مبتلا، تکبر میں مبتلا، دولت آ گئی تو کبر آ گیا، دولت نہیں ہے تو حسد میں مبتلا، دولت ہے اس کے باوجود حسد میں مبتلا ہے۔ یہ اسلامی اخلاق دین کے اعمال عمل کر رہے ہیں مگر ریا کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ اسلام وہ جانتا بھی نہیں اسلامی اخلاق کیا ہے، بلکہ بے شمار مسلمان یہ سمجھتے ہیں ہنس ہنس کر دوسروں کے ساتھ بولنا یہ اخلاق ہے، حالانکہ اتنا ہی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق ایک وسیع ترین چیپٹر ہے، اس میں ہزاروں چیزیں ہیں جو اپنانے کی ہیں اور ہزاروں چیزیں ہیں جو رد کرنے کی ہیں۔ معاشرتی زندگی میں یہ ایمان والا نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، ادھر سے رشوت بھی لے گا، ادھر سے ہمسایوں سے ٹکراؤ بھی مول لے گا، بھائیوں میں وراثت نہیں دے گا، لیکن کہتے ہیں ادھر سے تصور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں کاش مسلمان اپنے پورے دین پر عمل کرتے، کاش مسلمان وہ فرض ادا کرتے کہ دنیا کی قوموں تک یہ اسلام ہم پہنچائیں گے۔ جن قوموں کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کیسی تھی، کاش ہم نے نبی کا پورا تعارف کرایا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کا پورا تعارف کرایا ہوتا، کاش ہم نے دنیا کے قوموں کے سامنے اس دینی فطرت کی تشریح کی ہوتی، اور وہ پیاسے وہ سمجھ جاتے کہ ہاں صاحب یہی دین حق ہے۔ اس لیے ایک عیسائی نے جب اسلام قبول کیا، اس اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کتاب میں لکھا کاش ہمارے پاس ایسا نبی ہوتا جیسا نبی مسلمانوں کے پاس، کاش ہمارے پاس ایسی کتاب ہوتی جیسی کتاب مسلمانوں کے پاس، کاش ہمارے پاس اتنا اچھا دین ہوتا جیسا مسلمانوں کے پاس ہے تو ہم ساری دنیا کو عیسائی بناتے، مگر ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس کو چھوڑ کر کے میں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا گیا اب آپ کا آگے مشن کیا ہے؟ کیا لگا میرا مشن جو ہونا چاہیے، افسوس میرا وہ مشن نہیں ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا میں دنیا کے قوموں کو بتاتا اسلام کیا ہے، یہ میرا مشن ہونا چاہیے، مگر افسوس میں اس مشن کو اپنا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں اپنا سکتے؟ کیا لگا کیسے اپناؤں گا؟ میرا مشن تو اب یہ بن گیا ہے مسلمانوں سے کہوں گا تم صحیح مسلمان بن جاؤ۔ اس سے پوچھا وجہ کیا ہو گئی، وہ بتاتا ہے کہ میں آسٹریلیا میں ہوں، یہاں مسلمان جو آ کر کے عرب ملکوں سے آ کر آباد ہو گئے ہیں، کیا دنیا کے سارے گندے کام انہی کے اندر ہے۔ اب میں جب دوسروں کے اسلام کی دعوت دوں گا وہ کہیں گے وہ ہے مسلمان، پہلے ان کو صحیح مسلمان بناؤ اس کے بعد پھر ہم کو کہو۔
تو جو میرا مشن ہونا چاہیے تھا وہ میرا مشن نہیں ہے. میرا مشن ابھی اس یہ ہے, مسلمانوں سے کہوں گا تم صحیح مسلمان بن جاؤ. چنانچہ اس نے بتایا کہ فلاں علاقے کے اندر تقریباً 4000 فیملیاں ہیں جو عرب ملکوں سے آئے ہوئے ہیں, ان کے باپ دادا مسلمان تھے, لیکن آج ان کی حالت یہ ہے, ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کی نسلیں ہیں, اور یہ جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں. فی الحال میری کوشش یہ ہے کہ ان کو واپس لاؤں گا اسلام کی طرف, اور وہ جب میں ان کو سمجھانے کے لیے جاتا ہوں تو ان کے لڑکے مجھے کہتے ہیں تو بن گیا آج بڑا مسلمان, ہمارے تو باپ داداؤں سے اسلام ہمارے گھر میں تھا. لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے. میرے بھائیو, جب مسلمان یہ جرم کرتا ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کو تیار نہیں ہوتا, تو پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے ایک نیا فیصلہ آنے کا خطرہ رہتا ہے. اور وہ دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہوا, اور یہاں بھی وہ خطرات ہیں. وہ کیا خطرے ہیں؟ میں ایسے لوگوں کا تم پر مسلط کر دوں گا کہ بعد میں تم میرے دین پر چلنا چاہو گے تو نہیں چل پاؤ گے. کیوں؟ جب تم چل سکتے تھے اور نہیں چلے, تو میں ایسے لوگوں کو تمہیں مسلط کر دوں گا جو تم کو دین پر چلنے ہی نہیں دیں گے. چنانچہ اس کی وارننگیں چل رہی ہیں. اگر مسلمانوں نے اپنے دین پر چلنے کا فیصلہ ٹھیک طرح سے نہیں کیا تو نتیجہ یہ نکل سکتا ہے, کیا نکل سکتا ہے, کہ ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے کہ جب تم شراب سے بچ سکتے تھے اور نہیں بچے, میں ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو تمہیں زبردستی شراب پلائیں گے. چنانچہ چائنا میں یہی ہوتا ہے. جب تم حرام سے بچ سکتے تھے مگر نہیں بچے, میں ایسے لوگوں کو مسلط کر دوں گا کہ جو تمہیں حرام کروائیں گے اور حلال سے روک دیں گے. تاجہ گائے کی پابندی لگ رہی ہے. اب تو یہاں کے مسلمانوں کے لازم ہے وہ یہ سوچیں کیا صاحب کہ جب حلال چیزوں کو بھی حرام بنانے کا کام کھلم کھلا ہونے لگا, ٹھیک, بس جو لوگ گایوں کو خدا مانتے ہیں وہ ان کو پوچھتے رہیں, گائے کو گائے ہے, وہ جانور ہے, وہ کوئی خدا نہیں ہے. اور یہ کاش ہم مسلمان ان کو سمجھانے میں کامیاب ہوتے جانور کو خدا مت بناؤ. لیکن حق یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں تقریباً 1000 سال کا ان کا جرم ہے. وہ جرم یہ ہے کہ وہ یہاں کے ان پتھروں کو پوجنے والوں کو بتا نہ سکے کہ صاحب تم شرک میں مبتلا ہو, دین حق یہ ہے. کاش ہم اس طرح سے دعوت کا کام ہم نے کیا ہوتا جس طرح سے ہمارا فرض. جب مسلمانوں پر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومتیں کی ہندوستان پر, اور 800 سالوں میں جیسے اسلام کی اشاعت کا کام ہونا چاہیے تھا مسلمانوں نے نہیں کیا, حکومتیں مضبوط سے مضبوط تر. کاش وہ ہمدردی ان غیر مسلموں کے ساتھ کی ہوتی جو اسلام سکھاتا ہے, کاش اس طرح سے دعوت کا کام کیا ہوتا جو اسلام بتاتا ہے, تو نقشہ کچھ اور ہوتا. مگر وہ نقشہ نہیں بن سکا اس لیے کہ ہم نے اپنی حکومت تو چلائی مگر وہ کام نہیں کیا. نتیجہ یہ ہے اب اگر اللہ تعالیٰ شانو یوں فیصلہ کریں, جن میرے بندوں تک تمہیں نے میرا دین نہیں پہنچایا, اب انہی بندوں سے میں تمہیں پٹواؤں گا. اللہ حفاظت فرمائے. کاش ہم مسلمانوں نے ان کو بتایا ہوتا یہ گائے خدا نہیں, یہ پتھر خدا نہیں. یہاں وہاں برف جم گئی, لوگوں نے کہا یہی خدا ہے. پہاڑ کے اندر اوپر سے پانی گر رہا ہے, یہ پانی گرتے گرتے جم گیا تا بنے ششرگانٹ, لوگوں نے کہا یہی ہمارا خدا ہے. اور کچھ دن کے بعد وہ پگھل جائے گا, خدا ختم. کاش ہم مسلمانوں نے سمجھایا ہوتا ان کو کہ یہ کیسے خدا. اور آج بھی کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں. چنانچہ ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ جو لوگ وہ یاتری آئے تھے, ہم ایک گروپ نوجوان لڑکوں کا گیا اور جا کر ان سے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان سے بتایا یہ برف ہے, یہ برف ہم نے فیکٹریوں میں بھی جمع ہو جاتی ہے, وہاں بھی اس کو ہم جمع کر سکتے ہیں, یہ برف ہے اور کچھ نہیں ہے, اس میں کیا خدا ہی ہے. کہا ہمیں سمجھاتے چنانچہ میرے دوستوں نے بتایا کہ 30 غیر مسلم کو کلمہ پڑھایا. کرنے والے آج بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. اور سارے لوگ جو ہیں وہ اناد والے نہیں ہوتے, بہت سارے لوگ سوچتے بھی ہیں کہ ہاں صاحب واقعی یہ پتھر ہے یا برف ہے, یہ اس برف میں خدائی کہاں سے آ گئی, یہ ہمارا معاملہ کیا, دھوپ لگے گی پگھل جاتی ہے, ہم سمجھتے ہیں یہی میرے مسئلے حل کرے گا, یہ کرے گا کیسے. تو کاش مسلمانوں نے دعوت کا کام کیا ہوتا اور ان غیر مسلم کو سمجھایا ہوتا تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر دینی حق تمہارے پاس نہیں ہے, تم تو پتھروں کو پوجنے والے. ایک ہندو سے میں نے پوچھا جموں میں نے کہا آپ کے خدا کتنے ہیں, کہنے لگا جی کس کو پتا. میں نے کہا میں نے کتاب میں پڑھا ہے 55 کروڑ خدا ہے. کہنے لگا جی صحیح ہے یہ. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. کہنے لگا جی کون سی کتاب میں نے کہا کتاب کا نام ہے انسائکلوپیڈیا بٹانیکا, اس کا حوالہ میں نے پڑھا, اس میں لکھا ہے ہندوؤں کے خداؤں کی تعداد 55 کروڑ ہے. تو میں نے کہا تم تو ان کے نام یاد نہیں رکھ سکو گے, راضی کیسے کرو گے ان کو. کہنے لگا یہ کوئی دھرم ہے مگر ہے اسی کے ساتھ جڑا ہوا.
کاش مسلمانوں نے دعوت کا کام کیا ہوتا تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ اب ہم مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے، جو اسلام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا اس کے ساتھ ہم وفاداری کریں گے یا خدا نہ خواستہ بے وفائی۔ اور اگر بے وفائی کسی جگہ مسلمان کرنے لگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے خطرناک وارننگ آتی ہے، یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے کوئی مرتد ہونا چاہتا ہے، میرے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ، میں نئی قوم اسلام میں داخل کروں گا۔ اور ایسے لوگ ہوں گے کہ میرے ایک حکم پر عمل کرنے لگیں گے۔ چنانچہ 15-20 دن ہو گئے، ایک انگریز ملک کا میڈیکل کالج کا پروفیسر کشمیر میں آیا اور یہاں اس نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہوا، مسلمان ہو کر کے واپس گیا، اور جس دن اس نے کلمہ پڑھا اس دن سری نگر کا ایک لڑکا باہر چنئی یا بنگلور میں ہندو بن گیا۔ وہ یہاں سے ادھر چلا گیا، وہ وہاں سے یہ بھی میڈیکل پڑھنے کے لیے وہاں گیا تھا، وہاں کسی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے صاحب اگر تم ہمارے دھرم میں آ جاؤ گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا آگ کے چاروں طرف چکر لگانے، ٹیکا لگانا ہے، وہ بندیا باندھنی ہے، وہ 2-4 کام اس نے کیے، کہنے لگا یہ بھی خدا کا مذہب ہے، اس میں کیا پرواہ وہاں کا والا۔ اور ابھی وہ 2-3 دن پہلے وہ جو میڈیکل کالج کا پروفیسر ایک انگریز ملک کا، اس نے بتایا جی میں نے نکاح بھی کر لیا، اور اپنی بیوی سے میں نے کہا دیکھو میں مسلمان ہوں، اگر آپ اسلام قبول کرو گی تو میں نکاح کروں گا۔ کہنے لگے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ کہتا ہے رات کو ہم نماز پڑھتے ہیں مگر میری بیوی کو نماز یاد نہیں ہے، اسے نماز پڑھتے پڑھتے وہ مجھے کونی مار کر کہتی ہے آگے کیا کرنا ہے آپ۔ میں نے کہا کیا اللہ کو کیسی پسند آتی ہوگی وہ تمہاری وہ نماز جس میں تمہاری بیوی تم کو دیکھتی ہے پھر پوچھتی ہے آگے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیو اس اسلام کے ساتھ ہمیں فیصلہ کرنا، ہم اس کے ساتھ وفاداری برتیں گے یا نہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ہمارا رویہ کچھ اور ہوا تو قرآن میں ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم پھر جانا چاہتے ہو، تم لفظوں کے حد تک مسلمان آگے کچھ کرنا نہیں چاہتے، تو میں تمہیں ہٹا دوں گا، نئی قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی، اور وہ نئی قوم اسلام میں داخل ہوگی ان کو کوئی چیز بھی۔ چنانچہ وہ جو انگریز مسلمان ہوا اس نے عجیب باتیں مجھ سے پوچھی، کہنے لگا جی یہ بتائیے میں ڈاکٹر ہوں، میں میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں، لڑکوں کو پڑھانا ہوتا ہے لڑکیوں کو پڑھانا ہوتا ہے، وہاں کلاس میں فیمیل لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اب میں مسلمان ہوں تو مجھے اجازت ہے ان کی طرف دیکھنے کی۔ پھر ساتھ میں کہتا ہے کہنے لگا صاحب اس میں کچھ پرائیویٹ باتیں پڑھانی ہوتی ہیں، مجھے اجازت ہے اس کے پڑھانے کی، وہ میں پڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھاؤں گا تو کورس انکمپلیٹ رہے گا، اگر پڑھاؤں گا تو شرم کی باتیں اس میں آتی ہیں، پڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ مسلمان ڈاکٹر تو نہیں پوچھتا یہ۔ اس میں اس نے کہا کہنے لگا جی ہم بتاتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کیسے کرنا ہوتا ہے، یہ بلڈ دوسرے کو کیسے، پہلے یہ مجھے بتائیے بلڈ ڈونیشن جائز ہے یا ناجائز؟ میں نے کہا جائز ہے۔ کہنے لگا صاحب بلڈ کو کہتے ہیں نا کہیں لکھا ہے یہ ناپاک ہے، میں نے کہا ہاں یہ ناپاک ضرور ہے مگر بلڈ ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ کہنے لگا بہت اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ غیر مسلم کا بلڈ مسلمان کو دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں وہ بھی دے سکتے ہیں۔ کہنے لگا میں بتا سکتا ہوں لوگوں کو بلڈ؟ میں نے کہا ہاں بتا سکتے ہیں۔ کہنے لگا جی وہاں یورپ کے اندر سیمن بینک بھی بن رہے ہیں، اس کے بنانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ پوچھ رہا ہے تاکہ اس پر عمل کرے۔ اور ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہاں ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، یہاں گاندربل میں وہ جماعت کے ساتھ تھا، جماعت کے ساتھ گاندربل میں تھا، وہاں ایک لڑکا اسے ملنے کے لیے آیا، کہنے لگا تم نادان ہو، تم مسلمان کیوں بنے؟ ہم تو اسلام سے تنگ آ چکے ہیں، تم کو کیا ہو گیا تم اسلام کی طرف آ گئے؟ وہ مجھے فون کر کے کہتا ہے، کہنے لگا جناب آپ نے کس جماعت کے ساتھ مجھے بھیج دیا؟ یہاں مجھے کچھ لوگ مل گئے، وہ کہتے ہیں ہم اسلام سے تنگ آ گئے ہیں، تم مسلمان کیوں بن گئے؟ نوبت یہاں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے حالات بے انتہا خطرے میں ہیں، یا تو قل هو القادر آپ کہہ دیجئے مجھے طاقت ہے، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے اوپر سے عذاب بھیجوں گا، زمین سے نیچے سے عذاب نکالوں گا، سیلاب، زلزلے، پتھروں کی بارش، کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور اگر نہیں تو آپس میں تم کو لڑا دوں گا اور تباہ کر دوں گا۔ میرے بھائیو اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ الحمدللہ، اور ہماری نادانی ہوگی اگر ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس نادانی کو دور فرمائے اور ہمیں عقل عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر جو اسلام کی دولت ملی، اس کے بعد ہر مسلمان پر لازم ہے وہ یہ معلوم کرے کہ اسلامی عقائد کیا ہیں، اور جو عقائد اسلام کے نہیں اسے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر مسلمان پر لازم ہے وہ یہ معلوم کرے کہ فرض کیا کیا ہیں وہ ان پر عمل کروں گا، اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ حرام کیا کیا چیزوں سے بچوں گا، اور اس کے بعد ہر مسلمان کو لازم ہے کہ اس وقت دین ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اس مطالبے کے لیے ہم تیار رہیں گے قربانی دینے کے لیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آگے حالات ایسے آ گئے، ایسے حالات اگر آ گئے، قرآن پر بین لگ گئی، کلموں پر بین لگ گئی، اور کوئی دور نہیں ہے جب حلال چیز کو حرام بنانے کی مہم چل رہی ہے، کل کو وہ قومیں اور یہاں کے نادان ان کا ساتھ دینے والے موجود ہیں، اگر کل کو بین لگ گئی قرآن کو پابند کیا جاتا ہے، اس وقت ایمان والوں کو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے تیار رہنا۔ ہو سکتا ہے اس وقت ہماری جانیں باقی نہ رہیں، ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے گھر باقی نہ رہیں، اس وقت ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہمیں اسلام پر قائم رہنا ہے یا اسلام کو چھوڑ دینا ہے۔
یہ وہ مشکل مرحلہ آتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, وہ مجھے کہا کرتے تھے, وہ بخارا کے رہنے والے تھے جہاں کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ. جب وہاں کمیونزم مسلط ہوا اور مسلط ہونے کے بعد بہت سارے مسلمان انہی کے ساتھ جڑ گئے اور بہت سارے مسلمانوں نے کہا ہم اس ملک کو چھوڑ دیں گے. چنانچہ وہاں سے گروپوں کے گروپ رخصت ہو گئے وہاں سے. جیسے تبتی یہاں ہیں, وہ تبتی یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کیونکہ وہاں مسلمان رہ نہیں سکتے تھے, وہ وہاں سے وہ ہجرت کر کے نکل گئے. جیسے برما کے مسلمان نکلتے ہیں ایسے حالات یہاں بھی آ سکتے ہیں, اور کوئی بعید نہیں, کیونکہ ایسے ہی لوگ مسلط ہو رہے ہیں جو اپنے کافروں کا ایجنڈا زبردستی نافذ کریں گے. اس وقت ہم مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ کفر قبول ہے یا نہیں, اور اس کفر کے ساتھ ہم کو کمپرومائز کرنا ہے یا کفر کے سامنے ڈٹنا ہے, اپنے ایمان کو بچا. اس وقت کچے ایمان والے جو ہیں وہ سرنڈر کریں گے اور پکے ایمان والے اپنے آپ کو بچا لیں گے, چاہے اس کے لیے ان کے اپنے گھر چھوڑنے پڑیں, چاہے اپنا وطن چھوڑنا پڑے, چاہے کچھ بھی کرنا, چاہے جانی پڑے. اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک طرف سے ایمان والوں کو اپنی ایمان کی قربانی کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے عافیت بھی مانگنی ہوتی ہے. جب برما کے واقعات ہو سکتے ہیں, جب بخارا میں اسلام کو بین کیا جا سکتا ہے, جب اندلس کے اندر اسلام کو بین کیا جا سکتا ہے, تو وہ طاقتیں آج دنیا میں مسلط ہیں. قرآن کریم میں ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ عَنْ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. کافر اور یہودی نصرانی چاہیں گے تم کو تمہارے دین سے باہر نکال دیں, اس لیے نہیں کہ ان کا دین سچا ہے, اس لیے کہ تمہارے سچے دین کو برداشت نہیں کر پاتے. كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اس وقت کے لیے تو اللہ اس وقت کی حفاظت فرمائے جب ہم ارتداد کا شکار ہونے لگیں, جب ہم کفر کے نام سامنے سرنڈر کرنے لگیں, جب ان کے غلط فیصلے ہم پر نافذ ہونے لگیں, اور اس وقت ہم ایمان سے سودا کریں. اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائیں. تو میرے بھائیو, ایمان پر قائم رہنا ہے, اسلام پر چلنا ہے, حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور دین حق کا اعلان کرتے رہنا ہے, بلکہ ان تک دین کی بات پہنچانی ہے. یہاں تک کہ جب ڈیبیٹ ہوتا ہے, اس ڈیبیٹ میں اچھی طرح سے ان کو منوا لیتے ہیں کہ صاحب یہ اسلام حق ہے, تمہارا غلط ہے. ڈیبیٹ میں تو خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال ان کے ہاتھ میں پاور ہے. اس وقت اگلا کون سا دور آنے والا ہے اللہ کے علم میں ہے, لیکن ذہناً تیار رہنا چاہیے. اللہ ہمیں حفاظت فرمائے, ایسا نہ ہو ہزاروں مرتد ہو جائیں گے اور کچھ اپنے دین کو بچا لیں گے. ہمیں اس وقت فیصلہ کرنا ہے ہم اس گروپ میں جائیں گے یا اس گروپ میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی ایمان کے پختگی کا ذریعہ بنائیں, اسلام کے ساتھ وفاداری کا ذریعہ بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. یا اللہ لک الحمد علی نعمت الایمان, یا اللہ لک الحمد علی نعمت الاسلام, یا اللہ لک الحمد علی نعمت الدین, یا اللہ لک الحمد علی نعمت الہدایہ, یا اللہ لک الحمد علی ما جنبتنا من الکفر والشرک یا رب العالمین یا رب العالمین. یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں, آپ نے سچا دین ایمان عطا فرمایا, قرآن عطا فرمایا, مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, کفر سے شرک سے پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے سے اللہ آپ نے ہم کو حفاظت فرمائی. وہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو دیتا ہے ہزار سجدوں سے آدمیوں کو نجات, وہ سجدہ آپ نے ہم کو عطا فرمایا, مگر ہمیں وہ سجدہ بھاری لگتا ہے. یا اکرم الاکرمین, آپ نے ہم کو حیا والا دین عطا کیا تھا, ہم بے حیائی کی طرف دوڑ رہے ہیں. یا اللہ آپ نے ہم کو حرام مال کمانے سے بچانے والا دین عطا فرمایا تھا, ہم رشوتوں میں, ہم فاحشات میں, ہم گندے کاموں میں, ہم اپنے بھائیوں پر ظلم کرنے میں یا اکرم الاکرمین ایک سے ایک بڑھ کر آگے جاتے ہیں. یا اللہ ہمارے دفتروں میں ہمارے مسلمانوں کو ستاتے ہیں, ہمارے بازاروں میں ہمارے مسلمان کو نقلی چیزیں بیچتا ہے. یا اللہ ہمارے ملک میں ہمارے کلمہ پڑھنے والے گھروں میں پیدا ہونے والے ہم پر ہی کافروں کا نظام مسلط کر رہے ہیں. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, ہمیں ہمت عطا فرما اس ایمان پر قائم رہیں, ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہدایت پر جمے رہیں, ہمیں ہمت عطا فرما اس کفر کا مقابلہ کریں. یا اللہ دور وہ آ گیا کہ ہم مسلمان نوجوان ہاتھوں میں بندیاں باندھتے ہیں. یا اللہ مسلمان نوجوان ٹیکے لگانے کو تیار, ہاتھوں میں کڑے بھی آ گئے ہیں, زبان پر کفر کے جملے بھی آ گئے. یا اللہ وہ تو اب وندے ماترم بھی گاتے ہیں. یا اکرم الاکرمین وہ تو پرارتھنا سبھاؤں میں بھی جانے لگے. یا اکرم الاکرمین یہاں کے مسلمان دفتروں میں اب تو باقاعدہ مورتیاں بھی لگنے لگی ہیں, اور یہاں کے لوگوں کی تائید سے یا اللہ کس طرح سے یہ کفرستان اسلامیستان بن گیا تھا, اور کس طرح سے اب کفر دوبارہ گھروں میں یہاں کے دفتروں میں, یہاں کے بازاروں
شہروں میں کس طرح سے یہاں مندر بننے لگے، کس طرح سے یہاں چرچیں آباد ہونے لگے، اور یہاں کے مسلمان یا اللہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ہم آپ سے ہمت مانگتے ہیں، ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ ایسا نہ ہو یہ دین اسلام ہم سے چھن جائے یا اللہ، ایسا نہ ہو یہ ہدایت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو یہ قرآن ہمارے ہاتھ سے چھن جائے یا اللہ۔ آج ہمارے مسجدوں میں قرآن سینکڑوں کی تعداد میں ہے، مگر کھولنے کی کسی کو فرصت نہیں۔ گھروں میں قرآن ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، گھر جھاڑنے کی بھی کسی کو فرصت نہیں۔ ایسا نہ ہو آپ ناراض ہو کر کہیں گے ٹھیک ہے، جب تمہیں میرے قرآن کو کھولنے کی فرصت نہیں، میں ایسے لوگ تم پر مسلط کر دوں گا جو تمہارے گھروں میں قرآن رہنے ہی نہیں دیں گے۔ یا اکرم الاکرمین، اس وقت سے پہلے ہماری حفاظت فرما یا اکرم الاکرمین۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آج آپ کے نبی کی سنت پر چلنے کا ماحول پاتے ہیں مگر نہیں چل رہے ہیں، کل کو ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو نبی کے ایک ایک چیز پر بین کر دیں گے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ وہ ملک جہاں 99% مسلمان ہیں مگر وہاں محمد نام رکھنے پر پابندی ہے، وہاں احمد نام رکھنے پر پابندی ہے، وہاں محمود نام رکھنے پر پابندی ہے، وہاں عبداللہ نام رکھنے پر پابندی ہے۔ 99% مسلمانوں کے ملک میں یہ بھی قانون بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو طاقت ہے، یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے اور جرم ہمارا ہوگا۔ یا اللہ ہم اس سے پہلے اسلام کی طرف واپس آنے کا عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اسلام پر چلیں گے، اسلام کو سیکھیں گے، اسلام کو اپنائیں گے۔ ہم جوانی میں ہیں تو اللہ اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیں گے، ہم کفر کے شرک کے چیزیں اپنے بدن پر نہیں آنے دیں گے۔ یا اللہ کافروں کے جیسے کام نہیں کریں گے، ہم شراب سے، زناکاری سے، غلط تعلقات سے، ڈرگس میں پھنسنے سے، فیشن کرنے سے، یہود و نصارہ کے نقالی کرنے سے، ان کا کلچر اپسٹ کرنے سے یا اللہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے یا اکرم الاکرمین۔ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، ان پر مسلمان بنانے کی فکر کریں گے، اپنی اداروں کو پاکیزہ بنائیں گے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ آپ کے نبی محمد رسول اللہ نے اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما دے یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ مصر میں، شام میں، فلسطین میں، عراق میں یا اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان، اپنوں کے ہاتھوں سے اپنے یا اللہ اس طرح سے مارے جا رہے ہیں جس طرح سے کیڑے مکوڑے مارے جاتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ یا اللہ اس صورتحال کو بدل دیجئے، یا اللہ اس صورتحال کو بدل دیجئے، وہاں خون خرابے کو مٹا دیجئے اور حق کا غلبہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ صالح قیادت عطا فرما، ہمارے سروں پر ایسے لوگوں کو لا یا اللہ جو تیرے دین کے پاسبان ہوں، اور اگر ان کے مقدروں میں ہدایت نہیں ہے ان کو ہماری گردنوں سے اتار دیجئے یا اکرم الاکرمین و یا ارحم الراحمین۔ وہ فاسق اور فاجر حکمران، وہ ظالم حکمران جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے مگر یہود و نصارہ سے زیادہ بدتر حالت میں ہیں، یا اللہ ان کو امت مسلمہ کی گردنوں سے نکال دے یا اکرم الاکرمین۔ پورے عالم کے مسلمانوں کا رخ کسی اور طرف ہے اور عالم اسلام پر مسلط ہونے والے حکمرانوں کا رخ کسی اور طرف ہے۔ یا اللہ وہ یہود و نصارہ کا ایجنڈا لیے ہوئے ہیں اور عوام بلک رہی ہے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ اس صورتحال کو بدل دے، اسلام کے رفعتوں کے فیصلے فرما، اسلام کے غالب ہونے کے فیصلے فرما، کفر اور اس کے مظاہر کے مٹنے کے فیصلے فرما یا اکرم الاکرمین۔ آپ جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے حکمران، تمہارے افسران، تمہارے دولت مند، تمہارے جوان، تمہاری عورتیں میرے دشمنوں کا دین اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، تم مجھ سے کیسے مانگ سکتے ہو؟ پہلے اپنوں کا سدھار کرو۔ یقیناً یا اللہ آپ کا فرمانا حق ہوگا۔ یا اللہ ہم ان کے لیے بھی ہدایت مانگتے ہیں، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ اپنے فیصلوں کو بدل کر کے یا اللہ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، یا ان کو اس زمین سے اٹھا دیجئے، اور یا اللہ اور چاروں طرف سے ہدایت عام فرما، گھروں میں بھی ہدایت، بازاروں میں بھی ہدایت، دفتروں میں بھی ہدایت، حکومت کے ایوانوں میں بھی ہدایت، اور جو ہدایت کے لیے رکاوٹ ہیں چاہے وہ کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں یا اللہ ان کو ہٹا دیجئے اور ہدایت کے پھیلنے کے ہواؤں کے لیے راستے ہموار فرما دیجئے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، تمام امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے مانگی تھی وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔